مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر گفتگو کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں جب کلیاں کھلنی شروع ہوتی ہیں تو پھر کافی ساری چیزیں انرتھ ہوتی ہیں۔ اب ان جو تحقیقات سے ہٹ کر جو مزید کچھ ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں، آج مقصد ان سے آپ سے شیئر کرنا تھا، اور میں یہ بڑے آؤٹ سیٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کیونکہ اور کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ آج کی بھی جتنی چیزیں ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک چیز کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب یا ان کے حواری کے پاس کوئی اسپیسیفک جواب نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا۔ وہ وہی بات کریں گے کہ یہ پریس کانفرنس کر کے الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزامات نہیں ہیں، یہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس لیے آ رہی ہیں کہ آپ سو کالڈ لیڈر ہیں اور آج بھی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہر پیشی کے اوپر ہمیں ایک چائنا کے حبیب جالب نظر آتے ہیں نیب کی کورٹ کے اندر کہ میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا، کتنے بڑے لیفٹسٹ شاعر کی جو موکری ہے وہ اتنا بڑا منی لانڈر کر رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کی جو کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ کاروبار کا بیس تھا، اس کاروبار کے بیس میں اپنی کک بیکس، کمیشنز، ایکسٹورشن، کرپشن کا پیسہ وصول کرنا اور ان کو سو کالڈ کاروبار کے اکاؤنٹس میں سے گھما کے وائٹ کرنا، جسے آپ منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے اب واضح ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ خود بھی اس وقت بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی نشانی آپ کو یہاں سے ہی مل جاتی ہے۔ جو بھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی، خود بھی انہوں نے نیب کی کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے کہ کوئی ٹوائلٹ کے نل میں سے کیمرے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کبھی ان کو پنکھے میں سے کیمرے نظر آتے ہیں۔ ان کے حواری بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں فلاں بیس بدل کے جاتا ہے، شہزاد صاحب بیس بدل کے نیب چلے جاتے ہیں۔ کرتوت آپ کے پکڑے جا رہے ہیں، بیس بدلنے کا آپ الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب یہ کچھ تفصیل ہیں، اس کا آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ بھی شو کیا ہے، جو جب شوگر ملز کے متعلقہ چیزوں کو دیکھا جانا شروع کیا، اور ابھی تو صرف یہ ایک دو شوگر ملز کے چیزیں دیکھی گئی ہیں، تو ایک بڑی شاکنگ قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ دو شوگر ملز، ایک العریبیہ شوگر مل، دوسری رمضان شوگر مل، اور اس کے بھی صرف 10 سالوں پہ معید چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا ہے تو ان دو شوگر ملز کے کم آمدن والے ملازمین، جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس، اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ۔ اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے، اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی، اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں۔ اب تفصیل ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپڑاسی جو ہیں، اور یہ سلیمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا۔ اور ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں،
تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا، اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے۔ پھر دوسرے شخص ہیں رمضان شوگر مل کے ہی ایک چپراسی محمد اسلم، 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ دار، اور اس کے اکاؤنٹ میں 2014 سے لے کے 17 تک 2.3 ارب روپیہ جمع کروایا گیا۔ پھر رمضان شوگر مل کے ہی ایک کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2014 تک 1.67 ارب روپیہ جمع کرایا گیا۔ پھر یہی رمضان شوگر مل کے کلرک غلام شبر کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2014 تک 1.57 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 2010 سے لے کے 2014 تک 1.42 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے دوسرے اکاؤنٹس کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 12 سے لے کے 15 تک 1.18 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اسی شوگر مل کے ایک اور کلرک محمد انور کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2015 تک 880 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ پھر ان کے ایک سیلز مینیجر ہیں توقیر الدین اسلم، وہ بھی بڑے پرانے ان کے ساتھ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 562 ملین 562 ملین 56 کروڑ کے قریب پیسے جمع کرائے گئے۔ شریف گروپ کے ہی ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 2012 سے 13 میں 512 ملین روپے جمع کرائے گئے، جو کہ 51 کروڑ کے قریب بنتے ہیں۔ پھر رمضان شوگر مل کے ایک اور اکاؤنٹ کلرک کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں 461 ملین تقریباً 46 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ رمضان شوگر مل کا ایک چپڑاسی تھا گلزار احمد خان، اس کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین جمع کرائے گئے۔ 2012 سے لے کے گلزار احمد خان، میں بتاتا ہوں یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے۔ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین روپے جمع کروائے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گلزار احمد نہ صرف ان کے مل میں چپڑاسی تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں فوت بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے فوت ہو جانے کے باوجود یہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا، اس میں پیسے جمع ہوتے رہے، پیسے نکلتے رہے، آگے ٹرانسفر ہوتے رہے 2 سال تک۔ 7 فروری 2015 کو گلزار احمد خان فوت ہو گیا تھا۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ کس طرح سے یہ فیٹف کے اوپر لیجسلیشن ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر جو بینکنگ نظام کے اوپر ایک کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو رولز بنائے جا رہے ہیں اس کی بھرپور مخالفت ان کی طرف سے کیوں کی جا رہی تھی، کیونکہ ان دنوں یہ ممکن تھا کہ آپ بینکس کے ساتھ ایک مرے ہوئے انسان کا بھی اکاؤنٹ چلا لیں۔ پھر آخر میں ایک شخص ہے مسرور انور کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، نیب والے کیس میں یہ کسٹڈی میں بھی ہے، یہ ان کا بڑا بااعتماد کیش بوائے تھا۔ اس کے نام کے اوپر بھی ایک فرنٹ اکاؤنٹ کھولا گیا جس کے اندر 230 ملین 23 کروڑ روپے جمع کروائے گئے۔ اب یہ جو جتنے تمام کم تنخواہ والے ملازمین ہیں، یہ تمام کو آپریٹ کرتا تھا سلمان شہباز خود ذاتی طور پہ، اور محمد عثمان چیف فائنینشل آفیسر CFO جو اس وقت نیب کی حراست میں ہے۔ دونوں کیسز میں کرابریٹ ہوتا ہے، ایویڈنس کرابریٹ ہوتا ہے، طریقہ واردات کرابریٹ ہوتا ہے۔ طریقہ واردات یہی تھا کہ یہ ان کے نام کے اکاؤنٹ کھول کے ان سے چیک بکس لے لیتے تھے، اور اس کے بعد یہی اس کو سارے کو آپریٹ کرتے تھے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اب آنے والی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کا جب جائزہ لیا گیا تو یہ تقریباً 22 ارب کے اکاؤنٹس میں، کیونکہ میں آج ہر چیز کی تیاری کر کے ان کے لیے لایا ہوں، یہ فرمائیں گے کہ جی کاروبار میں تو آپ کو پتہ ہے جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے۔ اس کا بھی جواب ہے، یہ کوئی کاروبار کے پیسے نہیں تھے، یہ کوئی چینی کے پیسے نہیں تھے،
اس اکاؤنٹ کا پورا فورینزک کیا گیا ہے ان اکاؤنٹس کا، اور اس میں سے صرف 3 ارب روپے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ شاید یہ ثابت نہیں ہے، شاید ان کا کوئی تعلق شوگر کے کاروبار سے ہو، بقیہ رقم کا تعلق کسی طریقے سے بھی کسی کاروبار سے نہیں ہے۔ وہ پیسے اسی طرح سے کسی ٹھیکیدار سے، کسی پولیٹیشین سے، کسی بزنس مین سے، جس طرح سے میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا، پیٹرنیج، ایکسٹورشن، آپ جرائم پیشہ لوگوں کی سربراہی کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کے پیچھے ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے اور اس کے لیے آپ پیسے لیتے تھے، یا کسی کاروباری شخص کو بلیک میل کرتے تھے، ایکسٹورشن کرتے تھے، اس کے پیسے لیتے تھے۔ اور اس میں مجھے کوئی زیادہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لاہور میں رہنے والے ان کے طریقہ واردات 180H میں جو کچھ ہوتا تھا سارے اس سے واقف ہیں۔ لیکن ایک شخص ہماری تفتیش میں ایسا بھی آیا جس نے خود قبول کیا کہ اس نے ایک چیک تو خود شہباز شریف صاحب کو CM آفس میں جا کے دیا، کیونکہ جب اس چیک کی پوچھ کی گئی کہ وہ چیک کیسے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوا تو اس نے یہ اقرار کیا، لیکن اب اپنے جان کے تحفظ کی وجہ سے اپنا نام منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، کیونکہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں، لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم کام ہے کہ بینکنگ کے اندر بینک ملازمین کو ساتھ ملا کے پیرلل بینکنگ سسٹم بھی کھڑا کیا گیا۔ وہ پیرلل بینکنگ سسٹم یہی ہے کہ جو آپ کے نو یور کسٹمر کی جتنی قواعد و ضوابط ہیں، جو آپ نے سگنیچر میچ کرنے ہیں، جتنی اس کے اوپر آپ نے چیکس اینڈ بیلنس کرنا ہے، وہ آپ نے کوئی نہیں کرنا۔ آپ نے مخصوص بینک کی برانچز کے ساتھ مل کے، ان لوگوں سے مل کے آپ نے یہ پورا نیٹ ورک بنانا ہے، بیکاز جب آپ اس پیسے کو، ال گاٹن منی کو بینکنگ چینل جو کہ ایک فارمل اکانومی کا چینل ہے اس میں گماتے ہیں تو آپ اس پیسے کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو آپ بڑے طریقے سے اپنے سسٹم میں فیک اینڈ انفلیٹڈ سیلز کر کے دکھا کے اس کو وائٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نیا طریقہ ہے۔ بچہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا تو اس نے سیکھا ہوا تھا، لیکن میں داد دیتا ہوں ان تفتیش کرنے والوں کو جنہوں نے یہاں لوکل اسکولوں سے پڑھ کے اس کو پکڑ لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کی کمپنیوں کے اوپر۔ یہ تو تھا 15 ارب روپے کا، میں نے ابھی آپ کو حساب دیا۔ اب جو ان کی کمپنیز ہیں ان کا ذرا دیکھ لیجئے۔ 7 ارب روپے ان کے 2010 سے لے کے 2018 تک ان کمپنیوں میں ڈالے گئے۔ 6 جعلی کمپنیاں ہیں، فیک فرنٹ کمپنیاں ہیں۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اتنی زیادہ جعل سازی ہوئی ہے کہ یہ کمپنیاں نہ ہی SCCP رجسٹر ہیں، نہ ہی FBR کے ساتھ رجسٹر ہیں، صرف محض لیٹر ہیڈ کے اوپر ان کمپنیز کے اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں، اور ان اکاؤنٹس کے اندر پھر پیسہ وہی خود بٹ کر کے پھر ان اکاؤنٹس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ میں آپ سے 5 کمپنیاں ہیں، ان کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ 6 کمپنیز ہیں۔ پہلی کمپنی ہے جی الفخری ٹریڈر۔ اب الفخری ٹریڈر کس کی ہے؟ الفخری ٹریڈر ہے حاجی نعیم فخری، جو کہ ایک فرنیچر والا ہے چنیوٹ میں، اس کی ہے، جس کے علم ہی نہیں ہے کہ اس کے نام کی ایک کمپنی بھی ہے، جو کہ کمپنی تو رجسٹر ہی کہیں نہیں ہے۔ اس کا ایک شناختی کارڈ کے ساتھ ہے، اکاؤنٹ کھول لیا گیا، الفخری ٹریڈر کے نام کا ایک لیٹر ہیڈ بنا لیا گیا اور اکاؤنٹ کھول دیا گیا۔ اس کے نام پہ جو اکاؤنٹ کھلوایا گیا اس میں 2.8 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اس کے بعد وارث ٹریڈر کے نام پہ ایک اور کمپنی کھولی گئی جس میں صرف 2 سالوں میں 1.32 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ وارث ٹریڈر کا جو مالک ہے محمد وارث، جس کا شناختی کارڈ ہے، وہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی گیس کرنے میں، وہ رمضان شوگر مل میں چپڑاسی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے چپڑاسی کی نوکری کرنی ہے تو وہ شریف گروپ میں نوکری کرے، اربوں کی گیم ہے۔ اگلا ہے اکبر ٹریڈر۔ پہلے تو مجھے شک پڑا کہ میرے نام پہ یا میرے والد کے نام پہ نے کوئی کمپنی کھول لی، لیکن یہ کوئی بیچارہ شخص ہے، سید اکبر ولد عبد الحکیم۔ اس کے اکاؤنٹ میں 1.24 ارب روپے جمع کرائے گئے، لیکن اس کا جو شناختی کارڈ اس کے ساتھ لگایا گیا وہ جعلی ثابت ہوا۔ اس نمبر کے ساتھ یہ نام اور ڈیٹیل میچ نہیں کرتی۔ یہ وہ بیسک چیک ہے جو بینکس کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہ ان سے لنک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے جتنا کیش وڈرال اور جمع ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل رکھی جاتی ہے، تو وہ یہی کیش بوائز ہیں ان کے جو جمع کراتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی کمپنی ہے راشد ٹریڈر۔ راشد ٹریڈر میں 998 ملین، تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ 99 کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ، جس کا جو پروپرائٹر دکھایا گیا راشد بشیر، جو کہ دوسری بھی ایک جعلی شناخت تھی۔ پکڑے کہاں سے گئے؟ اس کا جو ایڈریس دیا
وہ اپنے ہی ایک دفتر کا ایڈریس دے دیا جو کورسپونڈنٹ ایڈریس تھا، اور اس میں جتنی ٹرانزیکشنز تھی وہ انہی کی ٹرانزیکشنز تھی۔ پھر 558 ملین جامی انٹرپرائزز کے نام پہ، یہ کمپنی غضنفر علی کے نام رجسٹرڈ ہے، اور اس کے بھی کوئی شناخت کے اوپر کلیریفیکیشن نہیں ہو سکی کہ وہ شخص کون ہے، کہاں ہے، اس کے شناختی کارڈ بھی اصل ہیں یا جعلی ہیں۔ اور آخر میں جو توقیر الدین شیخ اسلم صاحب ہیں، جن کے نام کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹ نام سے بھی کھولا ہوا تھا، اس میں بھی ٹرانزیکشنز تھی، اور ان کے نام کے اوپر TNA ٹریڈرز کے نام سے ایک کمپنی کھولی گئی، اور اس کے اندر 145 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ اب یہ میں نے جس سے پہلے کہہ چکا ہوں، اور اس میں سے جو ٹرانزیکشنز کی جاتی ہے وہ بڑے طریقے سے کی جاتی تھی۔ جو ٹرانزیکشنز وڈرال کی ہوتی تھی وہ چھوٹی رقم نکالی جاتی تھی، سسٹمیٹک منی لانڈرنگ اس کو کہتے ہیں۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کہ اتنے، اگر ایک 2 ملین سے زیادہ کی کیش ٹرانزیکشن ہوگی تو اس پہ CTR کیش ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس لیے ہر ٹرانزیکشن وڈرال کی 2 ملین سے نیچے کی گئی۔ تو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ریڈار سے باہر رکھ کے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ ہے وہ تفصیل جو کہ ابھی صرف شہباز شریف اور ان کے خانوادے کے مختصر سی کچھ چیزوں کی ہے کہ کس طرح سے یہ منی لانڈرنگ اور اس کا جال پھیلایا ہوا تھا۔ ایک طرف تو شہباز شریف صاحب اس وقت جو نیب کی عدالت میں جا کے ڈرامہ کرتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی تو صرف یہ دروازے کھلے ہیں، ابھی تو آپ کے تمام کاروبار کا جب فورینزک ہونا ہے تو ان میں سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی وہ آپ کو خود پتہ ہے۔ اسی لیے اس وقت آپ انتہائی دماغی اضطراب کا شکار ہیں کہ ایک طرف بھتیجی نے آپ کی جماعت ہتھیالی آپ سے، آپ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے آپ ان ہو جائیں، بڑے بھیا بھی چلے گئے، اب تو مطلب گلیاں کھلی ہو گئی تھی، لیکن وچ مرزا یار نہیں پھر سکا، اور اب وہ بھتیجی آ گئی اس کے اندر۔ اب شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم بڑا ہے، میں نے پہلے ان سے 22 سوال کیے، پھر میں نے ان سے 9 سوال کیے، پھر شاید 15 بھی کیے، کسی کا جواب نہیں ملا، اس وقت مصروف ہوں گے، آج کل جیل میں ہیں، بالکل فارغ ہیں۔ میں ان سے صرف 3 سوال کرتا ہوں، اور آپ پتہ نہیں نیب پہ جا سکتے نہیں جا سکتے، مجھے پتہ چلا آج کل بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں نیب میں لوگوں سے، لیکن آپ جو بھی، کیونکہ ابھی کسی کی ڈیوٹی لگ جائے گی پریس کانفرنس کرنے کی، تو ان سے ضرور یہ پوچھ لیجئے گا، بڑے مختصر سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہ کیا آپ مسرور انور اور شعیب قمر کو نہیں جانتے؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، شعیب قمر اور مسرور انور وہ کیش بوائز ہیں جو دونوں نیب کی حراست میں ہیں، اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ان کے ہاتھوں ہوئی ہیں، اور یہ خود 20-25 ہزار روپے کے ملازم ہیں۔ تمام ٹرانزیکشنز اکاؤنٹوں سے نکالنا، فیک اکاؤنٹ سے نکالنا، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرانا، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ان کو نہیں جانتے؟ دوسرا سوال، شہباز شریف صاحب آپ اپنا دور آپ لوگ یاد کریں، لمبے بوٹ پہن کے آپ پنجاب کی ایک ایک نالی، ایک ایک نکڑ کے جواب دے تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا، آپ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے تھے۔ آپ کو اپنے خاندان کا نہیں پتہ تھا؟ آپ کو اپنے کاروبار کا نہیں پتہ تھا؟ آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں بیس بدل کے کون آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا جاتا ہے، اور وہ کیوں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا جاتا ہے؟ جب آپ نے اپنی زوجات کے لیے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گاڑی، کوئی گفٹ لینا ہوتا تھا تو کہاں سے پیسے آ جاتے تھے؟ آپ تو خادم اعلیٰ تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا، پائی پائی کی باتیں آپ کرتے تھے، تو کیا آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ تیسرا اور آخری سوال، آپ نے لندن میں 4 فلیٹ کیسے بنائے؟ آج تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، کبھی کہتے ہیں اس سے پیسے لیے، کبھی اس سے لیے۔ ابھی آپ کو نیب کورٹ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آخری دنوں پتہ نہیں بھوکا نہیں مرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کچھ چھوٹے سے فلیٹ لے لوں۔ کے فلیٹس تھے جو آپ نے ادھر بلاکس کے ساتھ بنا دیے تھے کہ میں چلو 4 فلیٹ لے لیتا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں۔ آپ کے اپنے مطابق آپ کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ فلیٹس کیسے بنائے؟ آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ چلے میں اس چیز کو بھی مان لیتا ہوں، آپ نے مانگ تانگ کے کہیں سے فلیٹس بنا لیے، اس وقت بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا خاندان کیسے کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور آپ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ آج میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ لندن میں اس وقت درجن سے زائد آپ کے خاندان کے لوگ، اس میں نواز شریف کی فیملی کی ذکر نہیں کر رہا، انہوں نے تو بڑا لمبا ہاتھ ہمارے الگ ہیں،
शहबाज शरीफ की फैमिली के जो लोग आज लंदन में बैठे हुए हैं वो अपना गुजर बसर किन पैसों से कर रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो लंदन में जिस मकान में रह रहे हैं उसका किराया कहाँ से देते हैं, और अगर किराया नहीं देते तो उन मकानात की, उन महल्लात की ओनरशिप किसकी है। और दूसरा अहम सवाल आप सबको करना चाहिए इनसे, ये इतने अरसे से लंदन में मुकीम कैसे हैं। अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर हैं तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे जो होती है 180 डेज होती है, 180 दिन, 6 माह से ज़्यादा आप विजिट वीज़ा पे नहीं रह सकते। तो शहबाज शरीफ साहब, क्या आपका तमाम ख़ानदान बरतानिया की शहरियत हासिल कर चुका है? और तो कोई तरीका नहीं है। सुलेमान शहबाज का सिटीज़नशिप स्टेटस क्या है, क्या आप बताना पसंद करेंगे? आपके बाकी खानवादा जो है वहाँ पे वो किस लीगल स्टेटस के साथ रह रहा है, या आपके साथ वहाँ की हुकूमतें कोई ख़ास रवैया रखे हुए हैं? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनसे ये सवाल के जवाब लें। ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि इनका असल चेहरा आवाम के सामने आ सके। इन्होंने अपने अदवार में दोनों हाथों से लूटा है, अपना पेट भरा है। आज भी मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो इस वक्त जलसा करने जा रहे हैं, हम तो इनको कह रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह, एक नहीं 10 जलसे करें। ओ खुदा के लिए जलसे तो अपने ख़र्चे पे करो। इस पे भी आपने अपने वर्करों की ड्यूटी लगाई है, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए जमा कराओ। मतलब इंतहा हो गई है कि इस जलसे के लिए भी आपने पैसे खुद खर्च नहीं करने हैं। इतना माल बनाया, इसमें से कुछ खर्च कर लीजिए। थैंक यू जी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि 2 शुगर मिल्स अल अरेबी और रमज़ान में क्लर्क्स के नामों पर बेनामी अकाउंट्स थे, जिसमें 12 मुलाजमीन ऐसे थे कि जिनके अकाउंट में 15 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। गुलाम शब्बर के अकाउंट में पैसे डाले गए। गुलजार अहमद खान जो कि एक चपरासी था, उसके अकाउंट में भी 425 मिलियन थे।